يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلكم الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا صدق اللہ. میرے محترم دوستوں، اللہ نے قرآن مجید میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ بتا. دیکھیے، سب کچھ بتانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں رہنے کا جو چیزیں انسان کی ضرورت بن سکتی ہیں وہ بھی بتلا دی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ بتلایا بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. دو قسم کے علوم ہیں، ایک علوم دنیا، ایک علوم آخرت. علوم دنیا کے حوالے سے جس چیز کی ضرورت انسان کو دنیا میں پڑ سکتی ہے، اللہ نے ان تمام چیزوں کا علم انسان کے دماغ میں رکھ دیا. انسان کے دماغ میں رکھ کر انسان کو دنیا کے علم کے حوالے سے سب کچھ بتا دیا. اور جو چیز انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی، وہ علوم آخرت اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرما دیا. جو چیز انسان کے عقل میں آ سکتی ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ انسان کے دماغ میں رکھ دیا. اور جس چیز کا تذکرہ دماغ میں نہیں آ سکتا اور انسانی دماغ وہاں تک پہنچنے سے قاصر ہے، اللہ نے اس کے حوالے سے سب کچھ قرآن میں ذکر فرما دیا. اب دیکھیے، کھانا پکانے کا ترتیب ہے، پانی کے حوالے سے ضروریات ہے، رہنے کا طریقہ اور چال چلن ہے، مکانات کیسے بنائے جاتے ہیں. اللہ نے ان تمام چیزوں کا راز انسان کے ذہن میں رکھ دیا. اب انسان کے عقل میں کیا چیز پکانا ہے، کس ترتیب سے پکانا ہے، یہ ذہن کا کام ہے، عقل کا کام ہے. مکانات میں رہنا ہے، مکان کس طریقے سے بن سکتا ہے، اللہ نے ان تمام چیزوں کا علم انسان کے ذہن عقل میں رکھ دیا ہے. چلنے پھرنے کا، سونے جاگنے کے جتنے بھی تمام طریقے ہیں، اللہ نے وہ سب کچھ انسان کے عقل میں رکھ دیے ہیں. اس لیے اس کی ضرورت نہیں کہ ہم قرآن میں اس کو ڈھونڈیں. البتہ جو چیز انسان کے عقل میں نہیں آ سکتی، جیسے مرنا ہے اور مرنے کے بعد بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے کسی سائنسدان کا کہنا ہے کہ ہم کسی ملک کے رصدگاہ میں جب پہنچے جہاں خلا کے حوالے سے، ستاروں کے حوالے سے، سیاروں کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی تھی، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر قرآن پڑھا ہے. ہم نے کہا کہ بھئی
خلا کی تسخیر ہے، سیاروں کی تسخیر ہے. کون سا سیارہ کس مقام پہ ہے، ایک سیارہ دوسرے سے کتنا بڑا ہے. اب یہ راز تم قرآن میں ڈھونڈ رہے ہو، ہاں سب کچھ ہمیں قرآن سے مل رہا ہے. چونکہ یہ عالم بالا سے تعلق رکھتا ہے، اللہ نے اس کے علم بھی قرآن میں رکھا ہے. جس چیز کا علم عالم دنیا میں رکھا ہے اس کا اللہ پاک نے انسان کے ذہنوں میں رکھ دیا. تو اس سائنسدان سے پوچھا تم نے قرآن کی کس آیت سے یہ اخذ کر لیا کہ بھئی عالم خلا کی تسخیر ہے، سیاروں تک پہنچنا ہے، اس کی تحقیق کرنی ہے اور اس کو اپنے ماتحت لانا ہے. کہا کہ یہ راستے ہمیں قرآن میں کھول کے دیا ہے 2 آیتوں نے. ایک آیت قرآن کی یہ ہے کہ اقتربت الساعہ وانشق القمر، اور دوسرا یہ کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اور دوسرا ہے والنجم، سورۃ النجم کی ابتدائی 10 سے 12 آیتیں. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى. کہا ان آیتوں نے ہم پہ عالم خلا کے راز کو کھول دیا. کیسے؟ کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے مطالبے پر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو اس سے ہم واقف ہو گئے کہ چاند ایسی چیز نہیں کہ جس سے مسخر کیا جا سکے. چاند ایک مخلوق ہے، انسان کے ماتحت ہے. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہم تصور نہیں کر سکتے کہ انسان خلا میں جائے، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ انسان چاند تک پہنچے، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ چاند کو قابو میں کیا جا سکتا، تصور نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تک گئے ہیں ہم پہ یہ راز اشکارا ہوا کہ ہم بھی پورے خلا عالم رصدگاہ، وہ عالم جہاں اللہ کے مخلوقات سیارے گھوم رہے ہیں، ہم بھی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، تحقیق کر کے وہاں جا سکتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں تک گئے ہیں ہم آسمان نہیں، آسمان کی نیچے ایک تحقیق تو کر سکتے ہیں. آج بھی یہ جو تحقیق کر رہے ہیں یہ راز انہوں نے قرآن سے دیا ہے. ورنہ پہلے تو یہ اس کو خدا سمجھ بیٹھے تھے کہ چاند خدا ہے، مریخ خدا ہے، زحل خدا ہے، زہرہ خدا ہے. اس کی تو تصور ہی نہ کرو کہ ہم وہاں تک جا سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج نے ان پر یہ راز کھول دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمس قمر کے معجزے نے ان پہ یہ راز کھول دیا. اللہ نے کتنا بڑا علم ان سائنسدانوں کے عقلوں میں ڈال دیا کہ بھئی تمہاری تحقیق بہت دور تک جا سکتی ہے اگر واقعی تم تحقیق کر سکتے. یہ اس کا تعلق بھی اگرچہ عالم دنیا اور عالم آخرت تو نہیں، لیکن پھر بھی بیچ کا ایک عالم ہے. لیکن وہ بالکل جو سمجھ میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا، وہ عالم آخرت ہے. اب ہماری عقل تو یہاں تک ہے، لیکن انسان مرنے کے بعد اس کو قبر میں رکھ دیا، بس اس کے بعد اب کیا ہونے والا ہے عقل میں کچھ نہیں آتا. اس کے بعد کیا ہوگا عقل اس بات کو بتانے سے قاصر ہے. یہ راز ہمیں قرآن بتاتا ہے
کہ اب قبر میں رکھنے کے بعد وہاں ایک مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے ایک انسان ایک ریگستان سے، ایک صحرا سے، ایک پہاڑی علاقے سے کسی انسان کو اٹھا کر یہ کہہ کر بس بھئی اب آنکھیں بند کر لو، اب تمہیں کسی اور عالم کی طرف لے جانا ہے. اب یہاں آ کر یہ انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے. بعین ہی یہ نظارہ دنیا کا ہے. فرشتے موت آ کر کہتے ہیں کہ فلانے اب آنکھیں بند کر لو، اب دوسرے عالم کی طرف تمہیں لے جانا ہے. اب ایک عالم میں پہنچا کر اب وہ فرشتہ کہتا ہے اب آنکھیں کھولو. آنکھیں کھلتا ہے تو حیرت میں یہ ڈوب جاتا ہے، کسی اور عالم میں ہوتا ہے. بظاہر ہمیں جو موت نظر آتی ہے یہ کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اس عالم میں کسی اور عالم کی طرف منتقل کرنا ہوتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ فلاں شخص انتقال کر گیا. انتقال کی کیا معنی؟ اس عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو گیا. یہ نہیں کہتے کہ فنا ہو گیا، کوئی یہ نہیں کہتے فلاں شخص بس فنا ہو گیا، کوئی یہ نہیں کہتے فلاں شخص بس مٹی میں مل گیا ختم ہو گیا. جو کچھ کہا جاتے کیا کہا جاتے؟ فلاں شخص انتقال کر گیا، اس عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو گیا. اب وہاں پہنچ کر حقیقت کی آنکھیں اب کھل گئی. اب عجیب نظارے سامنے ہیں. فرشتے بھی پوچھیں گے جس عالم میں تھے وہاں اس عالم میں کیا کر کے آئے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح. اب اس کے بعد نظارے ہیں. پھر انسان جنت کا مشاہدہ بھی کرتا ہے، دوزخ کا مشاہدہ بھی کرتا ہے، فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے. لیکن عالم برزخ ہوتا ہے. برزخ کی معنی انتظار گاہ. برزخ کی معنی یعنی قبر. برزخ اس کے معنی انتظار گاہ. قبر میں انسان نہ دنیا میں ہوتا ہے نہ آخرت میں ہوتا ہے. ایک ایسے کمرے میں ہوتا ہے جہاں کھڑکی تو کھلی ہیں اور وہاں جالیاں لگی ہیں. اس جالی میں نظارے تو نظر آتے ہیں لیکن صاف نہیں. انتظار ہے بھائی ٹھہر جاؤ، اب تمہاری جانے کا جب ریل گاڑی آئے گی دروازہ کھول کر کے تمہیں اس میں بٹھا دیا جائے گا. تو عالم برزخ میں انتظار ہے. اس لیے وہ سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں نا، سورہ یاسین کے دوسرے رکوع کے شروع میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ جب اعلان ہوگا بھائی اب قبروں سے اٹھ جاؤ، اب اپنی برزخوں سے اٹھ جاؤ، تو کفار کیا کہیں گے؟ یا ویلتنا، یا ویلتنا من بعث من مرقدنا ھذا. بھائی کس نے ہمیں اٹھایا ہمارے مرقد گاہوں سے، ہمارے سونے کی جگہ سے؟ ہم بڑے آرام سے پھر سو رہے تھے. فرشتے کہیں گے ھذا یوم البعث، یہ ہے وہ دن جو بعثت کا دن ہے. اب اللہ کے روبرو پیش ہو کر اپنی زندگی کا حساب دو. تو اس وقت تک کفار بھی مطمئن ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مرقد ہے سونے کی جگہ، برزخ انتظار کی جگہ، قبر انتظار کی جگہ، مرقد سونے کی جگہ. اللہ میرے محترم دوستو، سوئیں گے بہت. قبرستان جائیے سب سوئے ہوئے ہیں. وہ پشتوں میں کسی نے بڑا اچھا ایک شعر کہا، فہدرا دمڑ رالم، فہدرا دمڑ رالم وجد خدائی وہ خبر ما سرے نہ کولے. یعنی پہدرا باندې راتیر سو مخلوق پکې پروت و، آواز مې ورته وکړي خدای وجلی و خبر ما سره نه کولې. وی خدای بیده کړي و ګرځه بیده پراته و، یو هم ددا نو چې ما سره خبرې کړي ګرځه حیدرم بیده پرته وه. دا د بیده کېدو ځای دی. دا حیدرې چې څومره دي
تتذكر بذبراته يوم ژوندی نسته پیدا ذکر ده ځکه الله وایي دا دنیا د خوب ځای نه ده، دا دنیا د محنت ځای دی. عملونه وکړئ، خدای راضي کوي، وخت درڅه دغې تېر نسی، وخت درڅه په خوب تېر نسی. دی نه چې سهار خوب درته ګران وي او سهار لمونځ درته سهار خوب درته یعنی په خوب بیده او دا لمونځ درته ګران سي، ډېره سخته ورځ را روانه ده. دی مه کوئ، خپل د دنیا ژوند جوړ کړئ، د آخرت سي ژوند د دنیا په ژوند باندې دی. که دنیا ژوند دې ښه تېر کړئ، د آخرت ژوند به ډېر ښه تېر کړي. که دنیا ژوند دې په خوب تېر کړئ، تو آخرت به ژوند څنګه تېروي؟ دنیا کی زندگی سونے کے لیے نہیں ہے، سونے کے لیے بڑا وقت پڑا ہے. جائیے قبرستان، کوئی 1000 سال سے سو رہا ہے، کوئی 2000 سال سے سو رہا ہے، کوئی 4000 سال سے سو رہا ہے، کوئی 7000 سال سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے سو رہا ہے، کوئی 9000 سال حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے سو رہا ہے، کوئی 11000 سال حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے سو رہا ہے. یہ سب سوئے ہوئے ہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا مردوں کو زندہ کرنے کا، لوگوں نے کہا اگر واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں ہمیں سکھا دیجیے، کسی مردے کو زندہ کیجیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا تھا، 3 نے واپس جانے کی درخواست کی، ایک نے کچھ عرصہ دنیا میں رہنے کی درخواست کی. وہ جو دنیا میں رہا وہ اپنی موت کے بعد 16 سال مزید زندہ رہا. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے طور پر وہ زندہ ہوا تھا. ایک قبر پر آپ کا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. وہ قبر سے ایک بڑے قد کا انسان اٹھا اور زندہ ہوا اور گھبراہٹ میں تھا. داڑھی تھی اس کی لیکن سفید ہو گئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون ہو تم؟ کہا میں نوح کا بیٹا حام ہوں. نوح کا بیٹا حام ہوں. کہا بھائی ہم نے سنا ابراہیم علیہ السلام کے وقت تک کسی کی داڑھی بال سفید نہیں ہوتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی اللہ جب میرا موت کا وقت قریب آئے تو میری طرف کوئی نشانی بھیج دینا. اللہ نے کہا ابراہیم ٹھیک ہے. اچانک اس کی داڑھی کو سفیدی لگ گئی. یا اللہ داڑھی میں سفیدی کیسے؟ اللہ نے کہا تو نے کہا تھا ابراہیم کہ جب موت کے وقت قریب آنے لگی مجھے مطلع کر دینا. یہ داڑھی کی سفیدی تجھے مطلع کر رہا ہے کہ تمہارے جانے کا وقت قریب ہے. داڑھی کی سفیدی تمہیں مطلع کر رہا ہے، تمہارے بالوں کی سفیدی تمہیں مطلع کر رہا ہے، وقت قریب ہے، آخرت کی تیاری کرو. تو کہا عیسیٰ علیہ السلام نے اس زندہ ہونے والے شخص سے سنا ہے کہ داڑھی کی اور بالوں کی سفیدی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوئی، تیری بال اور داڑھی کیسے سفید ہو گئی؟ کہا ہے ہاں اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ اب سمجھ گئے میں. کہا کہ میری بال اس طرح سفید ہو گئی جب آواز سنی میں نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. میں سمجھا کہ اسرائیل نے سور پھینکا، میں سمجھا کہ اسرافیل نے سور پھینکا. اس گھبراہٹ سے کہ قیامت قائم ہو گئی، اس گھبراہٹ سے میرے بال سفید ہو گئے. گھبراہٹ سے اب اللہ کی حضور پیشی ہے کیا جواب دوں گا؟ ورنہ میرے بال جب میں مرنے لگا تھا بالکل سیاہ تھے. یہ گھبراہٹ سونے اسرافیل کی وجہ سے ہو گئی. ڈر میں کہ شاید قیامت ہو گئی. کہا نہیں میں نے معجزہ دکھلانا تھا سو دکھلا دیا. اے حام تو چاہتا ہے کہ دنیا میں رہے یا واپس جانا چاہتا ہے؟ تو کہا ہے اللہ کے نبی اگر واپس جانے پر موت کا ذائقہ مجھے دوبارہ چکھنا نہ پڑے تو میں واپس جانا چاہتا ہوں. ہم نے موت کو اتنا آسان سمجھا، ہم نے موت کو اتنا آسان سمجھا ہے کہ موت کی تلخی
موت کی تلخی جب عزرائیل اور اس کے بندے آ کر ہماری روح لیں گے تو اس وقت یہ ذائقہ موت کتنا تلخ ہوگا اس کی کوئی انتہا نہیں کہ ہم بھی کہتے ہیں اے ابراہیم اے عیسیٰ اگر دوبارہ موت کی تلخی نہ ہو تو میں واپس جانا چاہتا ہوں. اچھا بتاؤ موت کی تلخی کیا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی 7 سے 8 ہزار سال ہو گئے مجھے مرے ہوئے 7 سے 8 ہزار ہو گئے مجھے مرے ہوئے لیکن موت کے ذائقے کی تلخی اب بھی میرے انگوٹھے میں موجود ہے. پوچھا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے آخرت کے کچھ منظر دکھا دو. تو آپ آخرت کی کیا پوچھتے ہو؟ موت کی تلخی کا تو پہلے پوچھو. میرے محترم دوستوں مناظر پڑے ہیں یہ سب ہمیں قرآن بتلا رہا ہے کہ دیکھو تیاری کر کے آؤ اعمال صالحہ کر کے آؤ. نماز پڑھنا یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ تمہاری آخرت بنا رہا ہے. روز محشر کے جام گداز بود اولین پرسش نماز بود. جب قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے نماز کو پوچھا جائے. یہ اعمال ہمیں ہماری آخرت بنانے کے لیے ہیں. یہ نماز روزہ حج زکات یہ اعمال صالحہ یہ قرآن کی تلاوت یہ ذکر و اذکار اس سے ہماری آخرت بن رہی ہے. آج ہمیں اس حقیقت کا پتہ نہیں چل رہا ہے. جب حقیقت کی آنکھیں کھلیں گے تب پتہ چلے گا. اللہ پاک ہمیں وہاں کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کرے کہ ہم دنیا کی زندگی کا مقصد سمجھیں اور آخرت کے جو آنے والے مناظر ہیں اللہ کرے کہ اس پر ہمارا ایمان بڑھے اور ہم اس حقیقت کو جانیں کہ کیا کچھ پیش آنے والا ہے. اعمال ہوں گے تو اللہ ان تلخیوں سے بچائے گا. اعمال صالحہ ہوں گے اللہ تلخیوں سے بچائے گا. نہیں ہوں گے تو معاملہ سخت. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ہے وہ بھی کہہ دی منہ پر آ گیا پتہ نہیں پھر زندگی وفا کرے نہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک یہودی بچہ تھا خدمت کے جایا کرتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن نہیں آیا کہ صحابی کو بھیجا جا کر اس بچے کے متعلق معلومات کرو. وہ بچہ نہیں آ رہا ہے کئی دن سے نہیں آ رہا. آتا تھا یہودی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نہیں کی لیکن محفل میں بیٹھتا تھا. حضور سے ایک صحابی کو بھیجے جا کر کے پوچھو اس بچے کا کیا حال ہے. ایک صحابی نے جا کر کے پوچھا وہ بستر مر کر جلدی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گیا سلام وہ بچہ تو مر رہا ہے وہ تو بیمار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی چلے گئے اس بچے کی عیادت کے لیے. پوچھا بچے کیا حال ہے؟ کہ اللہ کے رسول آپ کا سوچتا ہوں معاملات آسان ہو جاتے. کئی دنوں سے بیمار تھا آپ کی خدمت میں نہیں آ سکا. سرانی اس کا باپ تھا وہ انجیل لے کر کھڑا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور بند تو جلدی نہیں کر سکا ہاتھ کر. حضور سے فرمایا بھائی تم کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ بچے کی باپ نے کہا بس میں ایسی کتاب پڑھ رہا تھا. بچے نے کہا اصل میرے باپ مجھ پر انجیل پڑھ رہا تھا. اچھا. حضور سے فرمایا انجیل ہے؟ اس نے کہا. حضور سے فرمایا اچھا میرے متعلق اس نے کیا لکھا ہے؟ اس شخص نے کہا اس بچے یہودی کے والد کچھ نہیں لکھے کچھ نہیں لکھا ہے. اس بچے نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے والد سے پوچھے جہاں ہاتھ رکھا ہے یہ ہاتھ اٹھائے اس کے نیچے پڑے کیا لکھا ہے؟ ہر صفحے پر آپ کا تذکرہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا جہاں ہاتھ رکھا ہے اسی کے نیچے بتاؤ کیا لکھا ہے. اس نے جلد سے ہاتھ اٹھایا کتاب بند کر دے کچھ. حضور نے فرمایا بیٹے تمہارا باپ اپنے کام کرے تو اسے کلمہ پڑھ لے. وہ جب کلمہ پڑھ لیا اچانک دیکھ کہ ملک الموت آپ کو کسی کو نظر نہیں آ رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ملک الموت ہو کہاں ہے کس لیے آئے ہو؟ بچی کو روح قبض کرنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے. کہاں اطلاع آسمانوں پر پہنچ گئی ہے. اللہ نے بھی کہا معاملہ آسان کر دیا.
معاملہ آسان ہو گیا اس سمجھ. فرمایا ملک الموت میری امتی کا جب روح لینے لگو آسانی سے لے لیا کر. کہا یا رسول اللہ آپ کی ہر امتی کی روح میں آسانی سے لیتا ہوں. فرمایا کیسے لیتا ہوں؟ کہا یا رسول اللہ اس طرح لیتا ہوں جیسے گوندے ہوئے آٹے میں خاتون کو بال نظر آئے, وہ بال کھینچتی ہے, اس پہ آٹے کا ذرہ بھی نہیں ہوتا. میں تیری امتی کا روح اس طرح کھینچتا ہوں. فرمایا کافر کی روح کیسے کھینچتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جیسے کانٹوں سے بھرا ہوا کوئی شاخ ہو, وہ آٹے کوئی گوشت کے ٹکڑے میں اندر کر لوں, اس کو جو باہر نکالا جاتے کتنی تکلیف سے, اور جب نکالا جاتے اس کے ہر کانٹے پر گوشت کے ٹکڑے لگے ہوتے. فرمایا کافر کی روح اس طرح کی. اللہ کافر کی روح کھینچنے کے انداز سے ہم سب کی حفاظت کرتا ہے. اللہ ایک مومن کلمہ پڑھنے والے کا جیسے حضور نے فرمایا روح نکالو, وہ باس کی روح ایسے نکلتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلے. ہمارے بچوں میں کہتے ہیں واقعی مومن ہو تاثر روح وقت ہے کہ پکولا نس. واقعی مومن دے جو مومن روح خدا سے کھیلی کہ انسان سے دے اور تنا سے درک لانا لگی دے مرنے کا جل نہیں دے. بس اوقات کو خوب کی فرشتے روح آتی اچراسی ہوئی پورتا سا اچھوری نشوری جی اچراسی کا لکو تیرا سے جی نشوری جی اچرالی کر دے عبوری اخمڑ نہیں. وہ زندگی کور والا ناس تھی درک پورتا نو لگے دی کلم اٹھتوے دی. مومن روح داخل فرشتے بس دزان یہ مومن جوڑ گئی چلمنس کے او دستی ذکر سن فرمائے کم سڑی کی پا او دستی داغا بل مانزت زڑا غواړي, داغا با قرآن و تلاوت زڑا غواړي, او چې با او داسن نه ګرځي بل مانزت به زړه پیدا نه غواړي چې او داس نستا اوس به پورته کېږم یو پلا او دس کوم بیا بل لمونځ کوم چې او دس چې جوړي د لمانځه وشي زړه به دې په خپله راولاړېږي. چې اوس د لمانځه وخت دی او دس خو مې جوړ دی لمونځ ولې نه کوم؟ او داسه سړي سره د خدای مدد وي, د بیا او داسه سره د خدای مدد نه وي. الله دې عمل کوي. تمام حضرات دې ته مهربان